سمجھ میں نہیں آتی. 16 دسمبر ہو, سکوت ڈھاکہ, اس دن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بندہ چڑھ گیا تھا کنٹینر کے اوپر اور اس نے کال دے دی تھی سول نافرمانی اور پاکستان بند کر دو. اب 5 اگست جو ہے جو پھر یوم استحصال, اور اس کے اپنے دور میں یہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا, بجائے اس کے کہ جو اس کے دور میں جس کو بڑا سیلیبریٹ کرتا تھا مودی آئے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اس کے دور کے اندر یہ جو ہے یہ عذاب جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر نازل ہوا, جہاں آج نہ انٹرنیٹ ہے, نہ فون ہے, نہ ان کی کوئی کنیکٹیوٹی ہے, وہ کس عذاب سے جی رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے. اور میں نہیں کہہ رہی, ان کے اپنے ایک اسلام آباد کے کسی لیڈر نے گوریلا جنگ کا نام دیا ہے اس کو. اب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا چاہتے ہوں ان کا علاج کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. اور یہی تو میں کہتی ہوں بار بار, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے. یہ صرف ملک کے اندر آگ لگانا چاہتا ہے. یہ جب پاکستان ٹریک پر چڑھتا ہے, پاکستان کے اندر معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. دنیا جہاں پہ پاکستان کو ایک تنہائی کا شکار کر دیا گیا تھا, آج دنیا میں خود لوگ یا آپ کو بلا رہے ہیں یا آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. وہاں پر جو ہے جب کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے یہ ایک فساد کی کال دیتے ہیں. میں نے آج تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی ٹیم کو کہا تھا, انہوں نے مجھے آج ہیلپ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ ڈیٹس نکالی ہیں جن ڈیٹس کے اندر جو ہے یہ کالز دی گئیں. فساد کی کال 26 نومبر 2024 کو بھی فائنل کال کا اعلان ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, اور وہ فائنل کال کا جو ہے وہ انجام کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے, جب یہ خود دم دبا کے جو ہے وہ سارے بھاگ گئے. اس کے بعد ایک مارچ میں بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا, کوئی نہیں نکلا, کینسل کرنا پڑا, جب وہ ان کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ خود ہی گاڑی کے اندر موویاں بناتے پھر رہے تھے. اس کے بعد 9 اپریل کو ان کی حکومت ختم ہونے کے 3 سال کا جو ہے وہ احتجاج کرنے کا اعلان ہوا, وہ بھی کینسل کرنا پڑا. پھر عید الفطر کے بعد سڑکیں گرم ہونی تھی, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے اس کا حال کیا ہوا. عاشورہ کے بعد پھر احتجاجی تحریک چلنی تھی, وہ بھی اعلان رہا. اور کچھ دن پہلے گنڈا پور صاحب تشریف لائے تھے اپنی کیبنٹ کے ساتھ لاہور کے وزٹ پہ, اور انہوں نے ماشاءاللہ پورے پنجاب کی ترقی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ 90 دن کا ٹائم دیا تھا, وہ بھی آپ کے سامنے, اور انہوں نے خود ہی دوبارہ سے آر اور پار کرنے کا ان کو شوق بہت ہے, آر بھی خود ہو جاتے ہیں, پار بھی خود ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ 90 دن کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب جو ہے وہ 5 اگست کی کال دی گئی, اور ان کے خود کی جو ہے وہ علیمہ باجی فرماتی ہیں کہ ان کو کہیں کال نظر نہیں آ رہی. تو کل جو ہے جو محب وطن پاکستانی ہے, جو مسلمان ہے, وہ تمام لوگ جو ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر منائیں گے. اور جو فسادی ہیں, جو ملک کے ساتھ گوریلا جنگ لڑنے چاہتے ہیں, وہ ملک کے ساتھ جنگ لڑیں گے. ہاں, ایک اور امپورٹنٹ چیز, آپ کو یاد ہے کہ جب میری چیف منسٹر جو ہے وہ 90 سے زیادہ جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتی ہیں, تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے کاموں کے بارے میں بتائیں, آپ انہیں بتائیں کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے, آپ کو اس سے فائدہ کیا ملے گا. اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا رہا فساد پارٹی کو. اشتہار دیتے ہیں جی, اب یہ اشتہار چھپا ہے جی, یہ 1 کروڑ 80 لاکھ میرا خیال ہے ڈالرز کے ساتھ سے یہ اشتہار چھپا ہے کل. اور یہ اشتہار جو ہے یہ سمپل اشتہار نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں. اور میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا جی عمران خان صاحب اتنے مشہور آدمی ہیں, ان کی تو ایک ٹی شرٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے میں بک جاتی ہے. تو خود یہ ان کی لڑائی مار کٹائی ہوتی رہی ہے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی لابیوں کے اندر اپنی لڑائیاں کرتے دیکھا ہے کہ جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے سیکریٹریٹ بند ہو گئے پیسے نہ ہونے سے. اور اب یہ جو ایک یہودی لابی نے ری لانچ کیا ہے نا اپنا پروڈکٹ, یہ وہ ہے. اور مجھے بہت دلی ہمدردی ہے, بہت دلی ہمدردی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہم کوئی غلام ہیں, حقیقی آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ شروع کیا تھا. ایک لائن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں سب کی, جو اس اشتہار میں نے نہیں کہا, اس اشتہار میں چھپا ہے, جو یہ لائن ہے, عمران خان ایڈوانسڈ US انٹرسٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان نے
امریکی مفادات کو آگے بڑھایا. اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کو جو ہے وہ خود آسانی سے کر سکتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے بھی یہ امریکہ سے آزادی مانگ رہا تھا اور آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں انہی کے در کے اوپر جا کر ان سے آزادی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آزادی مانگ رہے ہیں. لیکن مجھے دلی ہمدردی ہے ان بچوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے وہ سٹیکر لگائے تھے. یا تو سٹیکر اتار دیں یا آپ لکھ لیں یا ٹرمپ تیرا ہی آسرا ہے جی, وہ اس طرح کی بات کر لیں. یا جو ہے وہ میں اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑتا ہوں, اب یہ کر لیں. ایک میاں صاحب تھے, انہوں نے کہا میں اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں, اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ انصاف دے دیا. اب جس نے اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑا ہے وہ دیکھ لے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, تحریک چلانے کے لیے نہیں آ سکتے. لیکن جو قوم کے بچے ہیں نا ان کو 26 سال سے وہ جنون کا درس پڑھا رہا ہے, ان کو جنون چڑھانا ہے دوسروں کے بچوں کو. اپنے بچے جو ہے نا ان کو تتی ہوا نہیں لگنی چاہیے. منافقت کی جو ہے وہ انتہا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ملک کی انٹیلیجنشیا ہے, جو ہمارے ملک کے تھوڑا سا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہ بات ضرور سوچیں اور اس پہ بات کریں کہ عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور جو بھی مطلب ہے اس کے بعد ان کی اور ان کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ چلو بھر پانی جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے. شکریہ. علیمہ خان نے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی مین گنڈاپور, ان سے کہا کہ وہ مستعفی ہو گئے, تو کیا آپ کی سمجھتی یہ منتخب وزیر اعلیٰ کی توہین ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے خود کے ایک دوسرے سے بھائی باتیں نہیں ملتی. میں کیا کروں, علیمہ باجی آ کے کچھ اور کہتی ہے, دوسرے آ کے کچھ اور کہتے ہیں. ہو سکتا ہے علیمہ باجی کا اپنا شوق ہو کہ وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں. گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کوئی تصدیق ہی نہیں ہوئی. اگر باجی جو ہے وہ اندر جا کے بغیر تصدیق شدہ باتیں کرتی ہیں تو پھر ان کے حال پہ صرف جو ہے وہ رحم ہی کیا جا سکتا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے, اور کل یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑے, چونکہ سمبڑیال اور مرید کے کیا حشر دیکھنے کے بعد وہ جو ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا, عوامی مقبولیت کی ہوا, وہ دو جگہ چیک کی جا سکتی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کال دیں اور لاکھوں لوگ باہر آ جائیں. جو عمران خان خود جب باہر تھا تب بھی لاکھوں لوگ کبھی باہر نہیں آئے تھے, جب کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا تب بھی لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بیلٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے, اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جو ایک فیک عوامی مقبولیت کا غبارہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے. آج اسد کیسر میں کچھ طریقے کے دوسرے نظام کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب 1 گھنٹے میں بیان آ سکتے ہیں لیکن وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے ان کو کوئی ڈیل آفر کی؟ دیکھیے اس کے اوپر میرے پاس ڈائریکٹ اطلاع تو نہیں ہے, متضاد اطلاعات موجود ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو خود کب سے کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا, میں تو بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی باجی علیمہ کا میں نے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھا, اور وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی تھا. انہوں نے کہا التجا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو بیٹھے ہیں جی, اس سے زیادہ مطلب اور معصومانہ خواہش کیا ہوگی. یا جو ہے وہ نہیں وہ کہتے کہ وہ علیمہ باجی نے کہا کہ ہم پیار محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, تو وہ نہیں ہوتے بچے کو کہتے ہیں پاری سی بلی بن کے دکھاؤ. یہ بیچارے اب وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بیکاز 9 مئی جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے, ورنہ اس ملک میں ہر روز 9 مئی ہوں گے.